अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व अला आलि सय्यदिना मौलाना मोहम्मद व आलि बारिक वसल्लम। बयान करते हैं आज तकवा किसे कहते हैं, परहेजगारी किसे कहते हैं, परहेजगारी के बारे में। परहेजगारी एक ऐसी चीज़ है जिसे अल्लाह पसंद करता है और अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह गोश्त और खून नहीं मांगता। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि गोश्त और खून नहीं मांगता, परहेजगारी चाहता है। परहेजगारी का मतलब है जिस काम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया उस काम से परहेज करना, दूर हो जाना, उसी को परहेजगारी कहते हैं, तकवा कहते हैं। अब परहेजगारी एक ऐसे व्यक्ति का, एक बहुत नेक और ईमानदार आदमी का, नमाजी आदमी का वाक़या बयान करते हैं। वाक़या क्या है कि एक नमाजी आदमी जो पांचों टाइम का नमाजी था, रोज़दार था और परहेजगार था और हर बुराई से परहेज करता था। जब परहेज करता था तो उसके लड़का नाफरमान कैसे हो गया। उसका जो लड़का था तो वो नाफरमान हुआ। तो क्यों हुआ, उसकी वजह क्या रही, जबकि वो शख्स पांचों टाइम की नमाज पढ़ता था, तहज्जुद गुजार था और कभी उसने कोई भी चीज़ ना हक नहीं खाई, कोई बेईमाना किसी का कभी नहीं करा पूरी ज़िंदगी में। दूर दूर तक उसका नाम था और लोग उसकी मिसालें दे दिया करते थे कि भाई देखो, ईमानदारी में देखो तो उस शख्स को देखो, और जो है नमाज उसकी कोई कज़ा नहीं, जमात से नमाज पढ़ता था, तहज्जुद गुजार था, लेकिन फिर बेटा नाफरमान कैसे हो गया, ये बात का दुख हुआ। अब उसकी नाफरमानी का जो वाक़या है वो सुने। जब उसका चारों तरफ रुका था, जब उसकी शादी हुई, शादी होने के बाद उसकी घरवाली से अल्लाह ने उसे खुशी दी तो उसके लड़का पैदा हुआ। जब लड़का पैदा हुआ तो लड़का जैसे जैसे बड़ा हुआ, लगभग 5-7 साल का हो गया, तो पहले दौर में ज़्यादातर वो तीर कमान से खेलते थे। ये पुराने टाइम की बात है। तो तीर कमान से खेलते थे, पहले बच्चे खेलते थे, हमने भी ये खेल बहुत खेला है तीर कमान से। तो जब वो खेलते थे तो क्या हुआ, जो जिसे आज अब्बासी कहते हैं, यानी पानी भरने वाले जो सक्के होते हैं, तो वो अपनी मशक से पानी पिलाते थे। लगभग अभी 10-15 साल तक भी उन्होंने ये काम पानी का किया है और अब भी कर रहे हैं कलियर शरीफ में और बहुत सी जगह। तो आज भी वो पानी पिलाते हैं लोगों को मशक में भर करके। तो वो बच्चा तीर से खेल रहा था। जब तीर से वो बच्चा खेल रहा था तो उसने तीर जो था उसकी मशक में मार दिया, जिससे मशक में सुराख हो गया, यानी मशक के अंदर छेद हो गया। जब छेद हो गया तो पानी जो था मशक से निकलने लगा और मशक खाली हो गई। जब मशक से पानी निकलने लगा, मशक खाली हो गई, तो वो शिकायत लेकर के उसके घर पर गया। कहा, भाई आपके बच्चे ने मेरी मशक में तीर मार करके छेद कर दिया है, जिससे मेरी मशक खराब हो गई। उस शख्स ने, जो नेक और परहेजगार और नमाजी आदमी था, उसने उससे कुछ नहीं कहा और ना बच्चे को डांटा। उसने कहा कि भाई तुम्हारी जितने की मशक है उसके पैसे उसने उसको दे दिए कि भाई आप जो है, बच्चे ने गलती की, आप अपनी दूसरी नई मशक ले लेना, अब मैं इसे जोड़ तो नहीं सकता। उसको पैसे दिए, वो चला गया। उसने बच्चे को भी नहीं डांटा। अपनी घरवाली को उससे पूछताछ की कि जब मैंने तुझे हक हलाल की कमाई खिलाई है, अपनी मेहनत से कमाई है, खिलाई है, और कोई भी एक पैसे का कोई चीज़, नमक तक का भी नाजायज पैसे से नहीं खिलाया, अपनी मेहनत की खून पसीने की कमाई से तुझे मैंने खिलाया है, तो फिर इस बच्चे के अंदर ये आदत कैसे आ गई जो इसने इसकी मशक में तीर कर मार दिया। या तो ये बच्चा मेरा नहीं है, तू गलत है, ये किसी और का तुखम है।
اگر یہ میرا ہے تو اس کے اندر ایسی عادت کیسے آئی؟ تو وہ عورت جو تھی وہ بھی بہت نیک تھی اور نمازی پرہیزگار تھی. اس نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، میں نے کبھی کسی کو اپنی نگاہوں سے غیر کو دیکھا ہی نہیں، لیکن غلطی مجھ سے ہوئی ہے. تو غلطی کیا ہوئی ہے؟ غلطی یہ ہوئی ہے کہ ایک روز میں جیسے پہلے ابھی بھی بچوں کے لیے سویٹر وغیرہ بنتے ہیں، ایک کریشیا ہوتا ہے سلائی کی نما، تو اس کو کریشیا بولتے تھے. تو اس سے وہ بچے کا سوٹر سی رہی تھی. سیتے سیتے جب یہ بچہ اس کے گربھ میں تھا، یعنی روز اجل میں تھا، تو اس ٹائم اس کا دل، کوئی عورت آئی پڑوس کی اور اس نے جو ہے انگور اس کے پاس چارپائی پہ رکھ دیے اور کہا کہ بہن میں ذرا ابھی آ رہی ہوں، یہ میرے انگور رکھے ہیں. تو اس نے کہا کہ میرا انگور کو دیکھ کر کے میرا دل للچایا اور میں نے انگور کھانا چاہا، لیکن اس کی بنا اجازت میں نے انگور توڑ کر نہیں کھایا، کیونکہ یہ چوری مانی جاتی ہے اور بنا اجازت. تو میں نے اپنے کریشے کی سلائی سے انگور کے اندر چھید کر کے اور اس سلائی کو جو کریشیا ہوتا بننے والا اپنی زبان سے چاٹ لیا. یہ غلطی مجھ سے ہوئی. تو دیکھیے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی سی غلطی کہنے کے لیے یہ بہت بڑی غلطی ہے، اور نہ سمجھنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے کہ اتنی سی غلطی کہ دوسرے کے انگور کو کریشے سے چھید کر کر اس کو چاٹ لینا زبان پر. تو وہ بچہ جو اس کے گربھ میں پل رہا تھا، اس بچے کے اندر یہ عادت آ گئی کہ اس نے اس کی مشق میں تیر سے سوراخ کر دیا. تو حلال جو کمائی ہے بچوں کو کھلانے سے، بچے نافرمان جو ہو رہے ہیں آج کل ہمارے، تو کیوں ہو رہے ہیں؟ بچوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اولاد کی کوئی خرابی نہیں ہے. خرابی ہے تو ان کے ماں باپ میں خرابی ہے. اولاد میں خرابی جب آئے گی جب ماں باپ خراب ہوں گے. جب ماں باپ خراب ہوں گے، حق حلال کی کمائی نہیں کھائے گا، دلالی کی کمائی کھلائے گا، کسی کا بھائی کا حق مار کے کھلائے گا، چوری کا پیسہ کھلائے گا، کسی کا بے ایمانی کا پیسہ کھلائے گا، ناجائز کمیشن کا پیسہ کھلائے گا، خراب چیز سے پیسہ کما کر کے اور اولاد کو کھلائے گا، تو کہا ہے کہ جیسا کھلائے گا ان ویسا ہی ہوگا من. بات گیتا کی یا کسی اور کی نہیں ہے، بات ہر پستک دھرم کی اچھی ہے. جس میں بات صحیح لکھی ہے اس سب کو ہم حق کہیں گے اور حق مانتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ کمی ہمارے بچوں میں نہیں ہے، ہماری اولاد میں کمی نہیں ہے. کمیاں جو ہیں وہ ہمارے اندر ہیں، ہم میں کمی پائی جاتی ہے، کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو ایسی کمائی کھلائی جس سے بچے بڑے ہو کر کے مطلب یہ ہے کہ شراب کے نشے میں ڈوب رہے ہیں، خراب چیزوں میں ڈوب رہے ہیں. بچوں کے مطلب یہ ہے کہ ہم نے پرورش اچھے سے نہیں کی. دوسرا، بچوں کو ہم نے دینی تعلیم نہیں دی. اگر ہم دینی تعلیم بھی دیتے تو قرآن کی اور حدیث کی روشنی میں بچے ہمارے ڈرتے اور ماں باپ کا ادب احترام کرتے. جب ہم نے بچوں کو بزرگان دین سے تعلیم ہی نہیں دلائی تو اس میں بچوں کا کیا قصور ہے؟ قصور تو ہمارا ہے. آج دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بیٹا جوان ہو گیا تو باپ کو گالی بک دیتا ہے، ماں کو گالی بک دیتا ہے، بات نہیں سنتا ہے. اس کا کارن کیا ہے؟ اس کا کارن بھی تو ہم ہی ہیں، کیونکہ نہ تو ہم نے اچھی تعلیم دی ہے اور نہ اچھے محنت کی کمائی سے ان کا پالن پوشن کیا ہے. صرف ہم نے یہ سوچا ہے کہ بھائی کیسے بھی کر کے بس بلڈنگ بن جائے، چاہے حلال ہو یا حرام ہو، لیکن یہ نہیں سوچا کہ اس کا اثر کیا پڑے گا اولاد کے اوپر. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کو ہم جیسا تعلیم دیں گے بچے ویسے ہی چلیں گے. بچے کورا کاغذ ہے، جو اس پہ لکھیں گے وہی ہوگا. ہم اپنی جائز کمائی، اپنی محنت کی کمائی سے بچوں کا پالن پوشن کریں گے. پالنے والا پالن ہار سب کا اللہ ہے. صرف انسان تو ایک ذریعہ ہے، دیتا خدا ہے، لیکن وہ اس بات کو سمجھتا نہیں کہ میں ذریعہ ہوں، دیتا خدا ہے. تو جب خدا دیتا ہے اور اللہ نے ہمیں روزی دینے کا وعدہ کیا ہے تو کیوں نہ ہم اپنی روزی کو اللہ سے نیک کام میں مانگیں، اچھے کام میں مانگیں، اس کام میں مانگیں جس کام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اس طریقے پر چل کر مانگیں.
جس کام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہم اس کام سے دور ہو جاتے ہیں، اسے ہی پرہیزگاری اور تقویٰ کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔